سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مال کس کس مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، یا کون سا مال جو ہے بندے کو صاحب نصاب ثابت کرتا ہے، یا کون سا مال ہے جو بندے کو غنی یا صاحب نصاب بنا دیتا ہے، یا کون سا مال ہے جو بندے کو زکوٰۃ کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے کہ اس نے دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو اس کے اندر جو ہے سونا، چاندی، پیسے کے اندر کرنسی، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، پرائز بانڈ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے جانوروں کی زکوٰۃ۔ اچھا، جانوروں کی زکوٰۃ کے اندر کچھ شرائط ایسی پائی جاتی ہیں جو آج کل تقریباً نہیں پائی جاتی، وہ چرائی کے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہ ڈیری فارم وغیرہ نہیں ہے، کسی کا کیٹل فارم ہے، ڈیری فارم ہے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ وہ جانوروں کی زکوٰۃ جو ہے اسے صائمہ کہتے ہیں، سین کے ساتھ، اس کو ہم مائنس کر رہے ہیں اب، ٹھیک ہے؟ یہ جانوروں کی زکوٰۃ کو مائنس کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پھلوں اور سبزیوں اور کھیت کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی ہے، فصلوں کے اوپر زکوٰۃ، اسے کہتے ہیں عشر۔ اس کو بھی ہم اب موضوع بحث نہیں ہے ہمارا، تو یہ دو چیزیں ہم مائنس کر رہے ہیں درمیان سے، ٹھیک ہے؟ کس کس کو؟ جانوروں کی زکوٰۃ کو بھی اور فصلوں کی زکوٰۃ کو بھی، جسے عشر کہتے ہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ باقی کون کون سا مال ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو باقی جو ہے وہ صرف اور صرف دو طرح کے مال ہیں جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک تو کہ سونا چاندی، اس کے اندر پیسے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سونا چاندی جو اس کی مالیت کے برابر جو مطلب رقم ہوتی ہے، پیسے ہیں، پرائز بانڈ ہے، یہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا آ جاتا ہے مال تجارت۔ سونا، چاندی، پیسے، پرائز بانڈ، ایک یہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مال تجارت۔ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ سال گزرے، اسے کہتے ہیں حولان حول۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا حساب کیسے لگاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں۔ سونا، چاندی، پیسے اور پرائز بانڈ، یہ ایک ہو گیا، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ مال تجارت۔ یہ سارا مال جو ہے یہ مال نامی کہلاتا ہے، اس کے اندر نمو پایا جاتا ہے، یعنی یہ بڑھتا ہے۔ سونا اور چاندی تو بنیادی طور پر ہی بڑھتے ہیں، اور باقی جو مال تجارت ہے وہ مال بڑھتا ہے خرید و فروخت سے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی ساری چیزیں ذہن سے نکل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چیزیں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، باہر ہیں، ہمارے پاس ہیں، نہیں ہیں، جو بھی ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کی ملک میں کروڑوں کا مال ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے یا 5 لاکھ کا مال ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ جس کے پاس بھی مال ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ ان چیزوں کی میں سے کس کس قسم کا مال اس کے پاس موجود ہے۔ اب وہ غور کرے، ایک پیپر لے، اس کے اوپر لکھے سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، پرائز بانڈ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے پاس جو مال ہے وہ کون سا مال ہے؟ وہ مال تجارت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ باقی جتنا بھی مال اس کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ہے نصاب، صاحب نصاب ہونے کی ترتیب یا اس کی ڈیفینیشن اور اس کی مقدار۔ اور مال تجارت کے اندر تھوڑی سی تعریف بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب میں نے ایک بنیادی طور پر ضروری چیزیں کچھ آپ کو بیان کر دی ہیں، ٹائم تقریباً ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ اگلے جمعے ہم ترتیب کے ساتھ زکوٰۃ کا حساب لگانا بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور کس کس انداز سے ہم نے یہ بڑی آسانی سے سمجھ جانا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور ہم نے اپنے مال کا حساب کس طریقے سے لگانا ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کے علاوہ باقی مال آپ کے پاس اربوں روپے کا ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ وہ روپیہ پیسہ نہ ہو۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس نیت سے خریدا جائے کہ بیچ کر نفع کماؤں گا، بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدی جانے والی چیز مال تجارت ہوتی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو اس نیت سے خریدا گیا ہو کہ میں نے بیچ کر اس سے نفع کمانا ہے، اور یہ نیت اب تک برقرار ہو۔ اگر نیت بدل گئی ہے تو پھر بھی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک پلاٹ لیا اس نیت سے کہ میں اسے بیچ کر نفع کماؤں گا، خالصتاً بیچ کے منافع کمانے کی نیت سے آپ نے وہ پلاٹ لیا، لیکن لینے کے بعد آپ کا دل آ گیا کہ یار یہ تو بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے، یہاں تو مجھے گھر بنانا چاہیے، میرے بچوں کے کام آ جائے گا، تو چلو اس کو نہیں بیچتا۔
تو اب آپ کی نیت اگر چینج ہوگی کہ اس کو نہیں بیچتا تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن نیت اگر برقرار ہے کہ اس کو بیچوں گا اور نفع کماؤں گا تو ایسے پلاٹ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، فرض ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے پاس 10 ٹرک ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ٹرک ہیں؟ 10 ٹرک ہیں۔ 10 ٹرکوں کی مالیت اور قیمت اندازاً یوں سمجھیں، اندازے سے بتاتا ہوں کہ اگر 7 کروڑ روپے ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹرک لیتا ہے وہ کیریج کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہ ٹرک جو ہے اس نے اس وجہ سے، اس نیت سے نہیں لیے ہیں کہ میں بیچوں گا تو اس پر نفع کماؤں گا، تو اگرچہ کہ ان کی مالیت 7 کروڑ بن رہی ہے لیکن ان ٹرکوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو ہم خریدتے ہیں اس نیت سے کہ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے اور وہ نیت برقرار بھی ہے، تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، ادروائز دوسرا جو ہمارے پاس مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب یہ جتنا بھی صاحب نصاب ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے، اس مال کا، اس پہلے پیسے کا، اس کا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا، سواری، ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو مائنس کر دیتے ہیں درمیان سے۔ یہ جو چیز ہے، جو ہمارے پاس پیسہ ہے، یا جتنے بھی ہمارے پاس جو چیز ہے، مال تجارت، جو بھی ہم نے یہ کہا ہے، مال تجارت ظاہر ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوتا ہے، تو یہ پیسے جو ہمارے پاس ہے یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ، ہماری ضرورت کے علاوہ جو پیسے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، قرض لینا دینا، اس کو کس طریقے سے اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے مال تجارت میں ایک چیز آپ نے لی ہے بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے، وہ تو ہو گیا مال تجارت، جبکہ وہ نیت قائم ہے، اور ایک آپ نے پلاٹ لیا ہے کہ میں اس کو نہیں بیچوں گا، اس کو بیچ کے نفع نہیں کماؤں گا، لیکن آپ نے خریدنے کے بعد آپ کو خیال ہے یار اس کے تو بڑا اچھا ریٹ لگ رہا ہے تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں، تو اب آپ کی نیت بدل گئی کہ میں اس کو بیچوں گا۔ ایسے پلاٹ یا ایسی بھی چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مال تجارت کی نیت سے خریدا نہیں گیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ان ڈیپتھ آگے چل کے مختلف مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید سمجھ نہیں آتی، اتنی چیزیں ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنے یعنی کہ وہ ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، ہمارا اتنا کاروبار ہے، اتنی بڑی دکان ہے، اتنی بڑی فیکٹری ہے، اتنا مال ہے، ہم کس طریقے سے حساب کریں؟ دل کرتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اپنے مال کا پورا زکوٰۃ دیں، لیکن وہ اس وجہ سے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے، اس کا کیسے حساب کتاب کریں گے، اور وہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، تو اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اندازے سے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح بہت ساری قباحتیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، ہمیں پراپر سیکھ کر اس کا حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ دینی